السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ علی نعمہ الظاہرۃ والباطنہ قدیما وحدیثا والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ اولئک یؤمنون بہ۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں یہ ارشاد فرمایا، وہ لوگ جو قرآن مجید کی تلاوت کا حق ادا کرتے ہیں، یہی لوگ قرآن پر حقیقی معنوں پر ایمان رکھنے والے لوگ ہیں۔ تو قرآن مجید کی تلاوت کا پہلا حق وہ کل کے درس میں بیان کیا گیا تھا۔ آج ہم اللہ کی توفیق کے ساتھ قرآن مجید کو اچھی آواز میں پڑھنے کے حوالے سے گفتگو کریں گے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے، اس حدیث کو بیان کرنے والے سیدنا برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، زینوا القرآن باصواتکم، قرآن مجید کو اپنی خوبصورت آوازوں کے ساتھ زینت دو۔ فَإِنَّ الصَّوْتَ الْحَسَنَ، بے شک خوبصورت آواز، یزید بالقرآن حسنا، کیونکہ قرآن مجید کو اچھی آواز میں پڑھنا قرآن کے حسن کو دوبالا کر دیتا ہے، قرآن مجید کے حسن کو بڑھا دیتا ہے، قرآن کی خوبصورتی کو اور بڑھا دیتا ہے۔ اس لیے قرآن مجید کو اچھے انداز میں خوبصورت آواز میں پڑھنا چاہیے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک اور حدیث جس میں آپ نے ارشاد فرمایا، من لم یتغن بالقرآن فلیس منا، اس بندے کا ہمارے ساتھ کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں جس نے قرآن کو گا کر خوبصورت آواز میں نہ پڑھا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک اور حدیث ہے جس میں آپ نے ارشاد فرمایا، اس حدیث کو بیان کرنے والے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرمایا، ما اذن اللہ لشیء ما اذن النبی حسن الصوت یتغن بالقرآن۔ اللہ تبارک و تعالی اس قرآن کو بڑی دل جمی کے ساتھ سنتے ہیں جس قرآن کو بہترین آواز کے ساتھ خوبصورت انداز کے اندر پڑھا جائے۔ اللہ رب العالمین کسی بات پر اتنے متوجہ نہیں ہوتے جتنے اللہ تعالیٰ اپنے نبی کی قرآن کی تلاوت کی آواز کے اوپر ہوتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کی قرات کو سنتے ہیں جو اچھے انداز میں قرآن مجید کو پڑھتا ہے۔ تو قرآن مجید کو بہترین انداز میں اور خوبصورت انداز میں پڑھنا چاہیے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی قرات کے حوالے سے صحابہ کرام بیان فرماتے ہیں، سیدنا جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالی اس حدیث کے راوی فرماتے ہیں، سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقرأ فی المغرب بالطور لم اسمعہ، میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے مغرب کی نماز میں سورہ طور کو سماعت فرمایا اور اس جیسی آواز میں نے کبھی سنی نہیں۔ دوسری حدیث فرماتے ہیں، میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے قرآن مجید کی یہ آیت مبارکہ سنی، جب آپ تلاوت کرتے ہوئے اس آیت پہ پہنچے، ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون، اس آیت پر پہنچے اور اتنی دردناک آواز تھی اور اتنی پیاری اور خوبصورت آواز تھی کہ مجھے ایسے لگ رہا تھا کہیں میرا دل پھٹ نہ جائے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی قرات کو بھی سنا کرتے۔ آپ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کی قرات کو سنا تو آپ نے کہا، لقد اوتیت مزمارا من مزامیر آل داؤد، اللہ نے جو آل داؤد حضرت داؤد علیہ السلام ان کی آل کو آواز دی تھی اور ان کی آواز کے اندر جو سر تھا، جو لذت تھی، اللہ نے ابو موسیٰ ان میں سے ایک لذت، ایک سر آپ کو بھی عطا فرمائی۔ تو آپ نے کہا تھا 4 قاریوں سے قرآن سیکھو، اور وہ 4 کے 4 قاری قرآن کو بہترین انداز میں پڑھنے والے تھے۔
ان سے گاہے بگاہے نبی علیہ السلام قرآن مجید سنا کرتے. اور نبی علیہ السلام ایک دفعہ ایک صحابی کی قرات کو آپ نے سنا اور پھر دعا کی ان کے لیے کہ اللہ میرے صحابی پہ رحم فرما، میری امت کے اندر اتنا پیارا قرآن پڑھنے والے لوگ بھی ہوتے ہیں. تو قرآن مجید کو اچھے انداز میں پڑھنا، خوبصورت لہجے میں پڑھنا، بہترین آواز میں پڑھنا، یہ قرآن مجید کے آداب میں سے ایک ادب ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن مجید کا یہ ادب کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.